اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، معاشرے کی بگاڑ کا ایک اہم سبب تعلیم کی کمی ہے، بے علمی ہے۔ ایک مضبوط معاشرہ بنانے کے لیے تعلیم انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ آئیے جانتے ہیں کچھ اہم سوال کے جوابات اپنے خصوصی مہمان کی زبانی، معروف شخصیت مرکزی تعلیمی بورڈ کے ڈائریکٹر جناب سید تنویر احمد صاحب سے۔ سر، آج کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ شکریہ۔ موجودہ تعلیمی نظام تعلیم کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کس قدر مفید ہے؟ دیکھیے، موجودہ جو تعلیمی نظام ہے اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ بگاڑ کہنا تو صحیح نہیں ہے، لیکن کمزوریاں ہیں۔ آج کسی بھی تعلیمی نظام کو اگر دیکھیں گے آپ تو وہ لاپ سائڈڈ ہے، وہ صرف ٹرانسفر آف انفارمیشن کر رہا ہے۔ تعلیم کا مقصد ٹرانسفر آف انفارمیشن نہیں ہے کہ انفارمیشن ٹیچرس کے مائنڈ سے بچوں کے مائنڈ میں ٹرانسفر کریں یا بکس سے بچوں کے مائنڈ میں ٹرانسفر کریں۔ یہ تعلیم کا مقصد نہیں ہے۔ تعلیم کا جو مقصد ہے وہ ہے ٹرانسفارمیشن آف پرسنالٹی، یعنی شخصیت کو بنانا، شخصیت کا ارتقاء کرنا، پرسنالٹی کو بنانا۔ چونکہ موجودہ تعلیمی نظام سے شخصیت نہیں بن رہی ہے، صرف نالج گین ہو رہا ہے، صرف بچوں کو امپلائیبل بنایا جا رہا ہے۔ ناٹ ٹو لیڈ دا لائف بٹ لیو دا لائف کے کانسیپٹ کے تحت انہیں ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ کمزوری ہے، پورا تعلیم کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا امپیکٹ شخصیت پر ہو رہا ہے، اس کا امپیکٹ خاندان پر ہو رہا ہے۔ بلکہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو جتنا پڑھا لکھا ہے وہ اتنے اخلاقی برائیوں، مورل ڈیجنریشن میں مبتلا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم سے کیا مراد ہے اور اس کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، اسلام تعلیم کو بڑی اہمیت دیتا ہے، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس کی شروعات ہی اقرا سے ہوئی۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ علق میں پہلا جو اقرا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ پڑھیں، جبکہ دوسرا جو اقرا ہے وہ عمومی تعلیم سے ریلیٹڈ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کے بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہاں بھی آپ پوری آیت کو دیکھیں گے تو تعلیم ہی کو اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ تربیت اور تزکیے کی بھی اہمیت ہے۔ تربیت اور تزکیہ یعنی انٹرنلائزیشن آف یور ایتھیکل سسٹم، موریلٹی۔ اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو جو بنیادی اخلاقیات ہیں وہ صرف اس کو آپ جانے نہیں، اس کا گیان حاصل کرنا ایک چیز ہے، لیکن اس کو انٹرنلائز کرنا، جذب کر لینا، جذب کرنے کے بعد اس کا مینیفیسٹیشن ہوتا ہے۔ آپ نے سیکھ لیا کہ ٹیکنگ برائب از این ایول، رشوت لینا ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ نے سیکھا، آپ کو گیان حاصل ہوا، لیکن آپ نے انٹرنلائز نہیں کیا، اس لیے آپ اس کو پریکٹس نہیں کر رہے ہیں۔ تو اسلام تزکیے کو اہمیت دیتا ہے، اور تزکیے کا مطلب انٹرنلائزیشن بھی ہے۔ تو اس طرح یہ اسلامی تعلیم کا یہ بہت ہی بریف اور مختصر الفاظ۔ تو اسی طرح سے آج جو ہمارے سماج میں جو بگاڑ ہو رہے ہیں اسے کس طرح سے صحیح تعلیم سے مدد ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے، اصلاح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ریفارمیشن کی، ان کا آغاز ہی ہوتا ہے آپ کے تھاٹ پروسیس سے، آپ کی سوچ سے۔ پرسنالٹی کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ تھاٹ، ایکشن اینڈ ری ایکشن، یعنی آدمی کیا سوچتا ہے، اس سوچ کے مطابق اس کے ایکشن بنتے ہیں، اور اسی سوچ کے مطابق اس کے ری ایکشنز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کسی شخص یا کسی فرد کا آپ ریفارمیشن چاہتے ہیں، اس سے اچھے اخلاق ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ، تو اس کے تھاٹ پروسیس کو صحیح کرنا پڑے گا، اس کی فکر کو صحیح کرنا پڑے گا،
اور فکر کی تطہیر یا فکر کی پیوریفیکیشن وہ تعلیم کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. لیکن کون سی تعلیم؟ وہ تعلیم نہیں جو آج ہم اپنے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں. یقیناً اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹیگریٹ کریں ویلیوز کو، جس کو آج سب محسوس کر رہے ہیں. اور ہمارا ابھی جو نیا تعلیمی نظام 2020 وضع کیا گیا ہے، پالیسی بنی ہے، اس میں اس کو کہا گیا ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن. سو وی نیڈ ٹو ایمفیسائز آن ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن. ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن اسلامی نظریہ تعلیم ہے. معاشرے کی نئی نسلوں کی تعلیمی صورتحال کیا ہے اور اس تعلیمی پسماندگی کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے تعلیمی پسماندگی، یعنی وہ تعلیمی پسماندگی جس سے ہم عام اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا کے ذریعے جانتے ہیں، جی، یعنی کہ لٹریسی ریٹ. یا اوکے، ایک ہوتا ہے لٹریسی ریٹ، دوسرا ہوتا ہے لوگوں کا شعور. دو طرح کی لرننگ ہے، ایک ہے کلاس روم کی لرننگ، دوسری ہے انٹیٹیو لرننگ. انسان اندر سے اپنے آپ سے بھی سیکھتا ہے. تو یہ اپنے آپ سے سیکھنے کا، شعور کی بیداری کا جو معاملہ ہے، وہ ایک معاشرہ طے کرتا ہے. اگر اچھا معاشرہ ہوگا تو لوگ بنا اسکول گئے اچھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. لیکن معاشرہ صحیح نہیں ہوگا تو آپ چاہے پی ایچ ڈی حاصل کر لیں، چاہے آپ بڑی بڑی ڈگریاں، پروفیشنل ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے اسپاؤسز پر، آپ حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں اپنے پیرنٹ کے، آپ حق ادا نہیں کر رہے ہیں انوائرمنٹ کے، آپ اسٹریٹ کی جو لائٹ ہوتی ہے اس کو توڑ رہے ہیں یا سگنلز کو بریک کر رہے ہیں، ہمہ اقسام کے آپ کرائم کر رہے ہیں، آپ اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، لیٹ سو رہے ہیں، ڈرگس لے رہے ہیں. سو دس از واٹ ہیپننگ. تو یہ سب ہوتا ہے، اس لیے اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانا ضروری ہے. اور آج ہم دوسری درجے کی تعلیم پر ہی زیادہ زور دے رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم انٹیگریٹڈ اپروچ اختیار کریں، ہولسٹک ایجوکیشن دیں، ویلیو ایجوکیشن کو اہمیت دیں، جیسا کہ آج گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے. کچھ سالوں پہلے سپریم کورٹ نے باضابطہ ججمنٹ دیا تھا کہ یہ اسٹیٹ پر لازم ہے کہ وہ اپنے اسکولوں میں ویلیو ایجوکیشن کا انتظام کرے. تو اگر اسکولز نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ سماج کرے، یہ سوسائٹی کرے، اور اس کیمپین کے ذریعے آپ اس ڈیبیٹ کو عام کریں اور ویلیو ایجوکیشن کو پریکٹس میں لانے کا ایک نظام بنا. تو مورل ویلیوز اور اخلاقی سدھار اگر نئی نسلوں میں آ گیا تو وہ معاشرے کی تعمیر اور مضبوط معاشرہ بنانے میں ضرور ساتھ دیں گے. جی، موجودہ دور میں تعلیم کی بڑھتی نجکاری، پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ اپنی نسلوں کو تعلیم دلانے سے قاصر رہا ہے. تو کس طرح اس کا متبادل انتظام ہونا چاہیے تاکہ تعلیم سب کے لیے کا مقصد حاصل ہو؟ دیکھیے، اسلامی سوسائٹی میں یا کسی بھی ویلفیئر اسٹیٹ میں ایجوکیشن سرکار کی ذمہ داری ہے. اگر سرکار اس کو انجام نہیں دے رہی ہے تو وہ اپنی ایک بیسک ڈیوٹی سے بھاگ رہی ہے. آج ہمارے ملک کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈیفنس پر تو بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، 20% آف جی ڈی پی، لیکن ایجوکیشن پر 6% لکھا جاتا ہے، لیکن اس سے کم خرچ ہوتا ہے. ہم کو ڈیفنس سے زیادہ ایجوکیشن پر خرچ کرنا چاہیے. اب اگر گورنمنٹ خرچ نہیں کر رہی ہے تو خاندان، سماج اس پر توجہ کرے. آپ کا سوال ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہو رہا ہے. یقیناً پرائیویٹائزیشن کے ہم خلاف ہیں. پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے. ایجوکیشن از ناٹ اے کموڈٹی، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس آر ناٹ ڈپارٹمنٹل اسٹورس امپارٹنگ ایجوکیشن. اور نہ ہی ایک بچہ کسٹمر اور بائر ہے، اور نہ ہی اسکول وینڈر ہے اور پیرنٹس آر بائرس. تو یہ جو سچویشن آ گئی ہے وینڈر اینڈ بائر کی، اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری برائیاں آ گئی ہیں. تو جس لیول پر بھی ہو سکتا ہے ہم پرائیویٹائزیشن کو کرب کریں، ڈسکریج کریں، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو، پبلک فنڈڈ انسٹیٹیوشن کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس میں سماج کا بھی بڑا یوگدان اور حصہ ہوتا ہے. آج سماج بھی گورنمنٹ اسکولز کو کم نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اسے سپورٹ نہیں کر رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے ہیں وہاں، ان اسکولوں کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس لیے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن وجود میں آ رہے ہیں. یہ
ایک سماج اور سوسائٹی سے بڑھ کر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو ڈسکریج کرے اور پبلک فنڈیڈ انسٹیٹیوشن کو بہتر بنائے، تاکہ لوگ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نہیں بلکہ پبلک انسٹیٹیوشنز میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ یہ سچویشن لانے کی ضرورت ہے، یہ لمبی لڑائی ہے۔ جی سر، تبھی تو سب کا چل کر وہ جو تعلیم سب کے لیے کا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ سرکاری اسکولز اور کالجز میں تعلیم کا گرتا ہوا معیار تشویشناک ہے۔ کس طرح اس معیار کو مزید گرنے سے بچا کر عوام میں اعتماد پیدا کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے نسلوں کو ان سرکاری تعلیم گاہوں میں داخلہ دلا سکے؟ دیکھیے، اس کے تو بہت سارے ویز اینڈ مینس کئی رپورٹوں میں سجیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ بنیادی طور پہ اگین گورنمنٹ کا رول بہتر ہونا چاہیے، لیکن میں اب اس کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے، چونکہ یہ ویمن آرگنائزیشن اس کیمپین کو انجام دے رہی ہے، تو میں ویمن آرگنائزیشن کو یہ سجیشن دوں گا کہ آپ ویمن ڈپارٹمنٹ آف جماعت اسلامی اینڈ GIO یہ دونوں مل کر ایک بڑی تعداد ودیا والنٹیئرس، ایجوکیشن والنٹیئرس کی بنائیں۔ آپ جو ہے والنٹریلی اسکولس کو اڈاپٹ کریں، وہاں جائیں۔ دیکھیے، ٹیچرز پر بہت لوڈ ہے، بہت کام ہے گورنمنٹ ٹیچرز پر، وہ چاہتے ہوئے بھی اپنا وقت دے نہیں پا رہی ہیں اور وہ صحیح انداز سے پڑھا نہیں پا رہی ہیں۔ میں انہیں دوشی نہیں ٹھہراؤں گا، لیکن آپ وہاں جائیں گے، کریٹیولی بچوں کو پڑھائیں گے، انکریج کریں گے، ٹیچرز کو سپورٹ کریں گے، والنٹری ایفرٹس کریں گے، تو یقیناً ان اسکولوں کا معیار دوبارہ اونچا ہوگا اور آپ ایک بڑی خدمت انجام دیں گے۔ ودیا والنٹیئرس کو آپ بنائیے اور سارے گورنمنٹ اسکولز میں نفوذ اختیار کریے انشاءاللہ۔ سر، بہت اچھا ایک سجیشن رہا آپ کا، ضرور اس پر ہم فردر ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ نئی تعلیمی پالیسی کے ذریعے کس طرح سے تعلیم کے حصول کا مقصد کامیابی کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے؟ جہاں تک نئی تعلیمی پالیسی ہے، جسے ہم نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کہتے ہیں، یہ اپنی اوکیبلری اور پریزنٹیشن کے اعتبار سے ون آف دا بیسٹ پالیسی ہے۔ یعنی آپ جتنی اچھی چیزیں تصور کر سکتی ہیں وہ ساری چیزیں اس پالیسی میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پالیسی میکرز نے اپنے ہڈن ایجنڈے کو بھی پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اب ہماری جو حکمت ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے آپ سماج میں اچھی چیزوں کو، سماج میں ویلیوز کو، سماج میں ایجوکیشن کے صحیح مقصد کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، جس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن کے ڈیفینیشن کو بدل دیا ہے اور کہا ہے کہ اب ایجوکیشن ہولسٹک ہونے چاہیے۔ ہولسٹک کا مطلب سمپلسٹ انداز میں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ یہ کہ ایجوکیشن آف مائنڈ اینڈ ایجوکیشن آف ہارٹ، اور ایجوکیشن آف ہارٹ کا یہاں مطلب ہوا ایجوکیشن آف ویلیوز، ایجوکیشن آف موریلٹی، انٹرنلائزیشن آف موریلٹی۔ تو آپ یہ جو پوائنٹس ہیں اس کو لے کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم تعلیم کا جو آفاقی ڈیفینیشن ہے اس کو شاید حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے کچھ فلاز بھی آپ؟ فلاز تو بہت ہیں، ویسے ہم فلاز کو دیکھنا بھی چاہیے، لیکن فلاز کو بہت زیادہ ہم دماغ میں نہ بٹھا لیں۔ اگر ہم اچھے اس کے جو پوائنٹس ہیں ان کو لے کر آگے بڑھیں گے تو اس کے جو فلاز ہیں اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں، اس کے جو ویکنیسز ہیں۔ دیکھیے، سب سے بڑا ویکنیس یا سب سے بڑی اس میں گویا اگر میں ٹرم کانسپیریسی استعمال کروں گا تو غلط نہیں ہوگا، وہ یہ ہے، پالیسی یہ کہتی ہے کہ انڈین جو پرانا ویدک کلچر ہے اس کو ہم انٹروڈیوس کریں گے۔ تو اب یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ یہ ویدک کلچر کیا ہے، یہ پرانا ٹریڈیشن کیا ہے۔ ہمارے جو پرانی یونیورسٹیاں ہیں تکششیلا اور فلاں فلاں، اس میں جو پڑھایا جاتا تھا اس کا ریوائیول ہوگا۔ تو بہت ساری باتیں ویگ ہیں اس میں، اور ان پوائنٹس کے ذریعے سیدھا سیدھا گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو ہندو ڈومیننس ہے، جو برہمنیکل آرڈر ہے، اس کو وہ انٹروڈیوس کرے۔ لیکن کانٹرڈکشن ہے، انہوں نے ایک طرف تو اپنے ووٹ بینک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے
اور RSS کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے اس میں کچھ چیزوں کو شامل کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو انٹرنیشنل پریشر ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گروتھ، اس کو بھی انہوں نے لیا ہے۔ تو یہ دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ پالیسی کے اندر کانفلکٹ نظر آتی ہے۔ ایک طرف تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گروتھ ہے، دوسری طرف اولڈ کلچر کی بات ہے اور پرانی چیزوں کو ریوائیو کرنے کی بات ہے۔ وہ انڈین کلچر اور ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں۔ کون سا انڈین کلچر اینڈ ٹریڈیشن؟ کیونکہ موجودہ جو بھارت ہے ہمارا، یہ بھارت 1947 میں تشکیل پایا ہے، تو 1947 سے ہماری ایک کلچر ابھری ہے جس کو ہم پلورلسٹک سوسائٹی کہتے ہیں۔ تو اس پہ بہت سارا ڈیبیٹ ہونا ہے، ہم پازیٹیو چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ جی، اساتذہ اور طلباء کی ذہنی، فکری اور اخلاقی تربیت کا کیا انتظام ہونا چاہیے جسے ان تعلیم گاہوں کے اندر آئے دن کے غیر انسانی، غیر اخلاقی واقعات کا تدارک ہو سکے؟ بالکل صحیح ہے، یہ ایک بڑا نقطہ ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ نیڈ آف دی آر ہے۔ ابھی جو ہے ہمارے انفارچونیٹلی جو ٹیچر فریٹرنٹی ہے ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ وہ ان کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسٹ بچوں کو ایگزامینیشن کے لیے پڑھائیں، ایگزام اورینٹڈ ہمارا سسٹم ہو گیا ہے، مارکس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پورا سسٹم مارکس وادی سسٹم ہو گیا ہے۔ تو اس کو اگر چینج کرنا ہے تو پہلے ٹیچرز کی ذہنیت کو چینج کرنا پڑے گا۔ ٹیچرز کی ذہنیت کے لیے آپ کو ٹریننگ پروگرام چلانے ہوں گے۔ کوئی ایک زندہ طلسمات ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اسے پلاتے ہی ٹیچر کا پورا پرسپشن چینج ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ کو مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹریننگ امپارٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ پرائیویٹلی شعبے کی طرف سے ٹریننگ کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح طلباء کی بھی بات ہے، جب ٹیچرز کا تعلیم کے حوالے سے پرسپشن صحیح ہوگا تو پھر وہ صحیح ٹیچنگ امپارٹ کریں گے۔ وہ فیکٹ اینڈ فیگر کے ساتھ ویلیوز کو انٹیگریٹ کر کے جب بچوں کو پڑھائیں گے تو بچوں کی شخصیت، پرسنالٹی بھی ویسے ہی بنے گی۔ تو اس طرح ٹیچرز کی ٹریننگ بہت ضروری ہے، اور ٹیچرز ٹریننگ میں ٹیچرز اگر میری بات کو سن رہے ہیں تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ٹیچرز کے لیے یہ ہے کہ ٹیچر B.Ed کر لیتی ہے، جب پڑھانا شروع کرتی ہے تو سمجھتی ہے ٹیچر یا سمجھتا ہے کہ اب میں پڑھ چکا ہوں، اب مجھے پڑھانا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر دن ٹیچر کو سیکھنا ہے۔ فرسٹ آپ سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو ان لرن کرنا پڑے گا۔ آپ ان لرن کریں، لرن کریں، پھر بچوں کو پڑھائیں۔ اے گڈ ٹیچر از اے گڈ اسٹوڈنٹ آلسو۔ بے شک، بہت صحیح بات کہی آپ نے سر۔ جو ہمارا یہ کیمپین انشاءاللہ اپ کمنگ کیمپین ہے، اسٹرانگ فیملی اسٹرانگ سوسائٹی، مضبوط خاندان اور مضبوط سماج، اس سے ریلیٹڈ چند سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ ہمارے سماج میں بہت سے خاندان بکھر رہے ہیں اور اس کا اثر سب سے زیادہ معصوم بچوں کے ذہنوں پر اور ان کے تعلیم پر پڑ رہا ہے، جس سے بچے منفی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ بالکل صحیح ہے، یہ ایک ویشیس سرکل ہے۔ جب ماں باپ کو دیکھتے ہیں بچے کہ وہ آپس میں ان کی کیا ریلیشن شپ ہے، کس طرح ہیں وہ، تو اس کا لازماً امپیکٹ بچوں پر پڑتا ہے۔ اور ہسبینڈ اینڈ وائف، اسپاؤسز کی جو ریلیشن ہے اس کا امپیکٹ ایک ماں یا باپ بچوں کے ساتھ کس طرح کمیونیکیٹ کر رہا ہے، کس طرح برتاؤ کر رہا ہے، یہ اس پر بھی امپیکٹ پڑتا ہے۔ ایک اچھی ماں جو خوشحال ماں ہے وہ اپنے بچوں کو بھی زیادہ خوشحالی دیتی ہے، بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن اچھا کرتی ہے، بچوں کے ساتھ برتاؤ اچھا کرتی ہے۔ آپ خود اپنے ماحول میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کبھی ہسبینڈ اینڈ وائف میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایک ماں ہسبینڈ کا غصہ بچے پر نکالتی ہے، بچے کے اندر اسٹریس ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اسٹریس جو بچوں میں ہوتا ہے وہ بچہ شو نہیں کرتا، بڑا آدمی تو غصے میں جھلا کر کچھ بول کر وہ اپنے اسٹریس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بچہ بیچارہ کس پر اسٹریس نکالے، وہ ذہن میں رکھ لیتا ہے، وہ اس کے دماغ میں بوجھ بن جاتا ہے اور وہ کلاس روم میں صحیح پرفارم نہیں کرتا، اپنے بیہیویئر میں اس کو لاتا ہے اور اس کے بیہیویئر میں آپ کو بہت سارے چینجز نظر آ جائیں گے۔ بچے میں ایگریشن آ جائے گا، بچے میں پیشنس چلا جائے گا،
بچے کی بایولوجیکل لائف بھی متاثر ہوگی، سائیکولوجیکل لائف بھی متاثر ہوگی. یہ ایک بڑا موضوع ہے، میں نے بس چھوٹے پوائنٹ اس میں بتا دیا ہے. تو یقیناً ایک خوشحال خاندان کا جو پروڈکٹ ہوتے ہیں بچے وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. جو خوشحال خاندان نہیں ہوتے ہیں، ایک سروے بھی کیا گیا تھا UNO کے ویب سائٹ پر، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ خوشحال خاندان کے بچے 400 لیے گئے اور ایسے خاندان جو ڈسٹربڈ رہتے ہیں ان کے 400 بچے لیے گئے. دونوں کی لائف کو اسٹڈی کی گئی. بڑا پرولونگ سروے تھا، 14 سال پر مشتمل. تو دیکھا کہ جو ڈسٹرب فیملیز ہیں ان کے بچے بڑے ہو کر بڑے خراب نکلے موٹے الفاظ میں، اور کریمنلز نکلے. ویئرز اس فیملی کے بچے کریمنلز نہیں نکلے یا کم نکلے. یہی بات میں لانا چاہ رہی تھی. بالکل صحیح. اور ملت کی نسلوں کا نجی تعلیمی اداروں میں جو ایک مخصوص مذہبی عقائد پر قائم کی گئی ہے، کس طرح سے ذہنی فکر بگاڑ سے بچایا جا سکتا ہے بچوں کو؟ دیکھیے، آج کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ملت کے تعلیمی ادارے ہیں، تو وہاں کچھ نہ کچھ دینی تعلیم کا یا اخلاقی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، بچوں کو ایک مخصوص ماحول ملتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے خاندان جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم افلوئنٹ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے بچے فیشنیبل اسکول جاتے ہیں، تو ان کی تربیت اور انہیں پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ابھی ہمارے پاس جو موٹا موٹا پلان ہے وہ یہ کہ آپ ویکینڈ اسکولز قائم کریں. ویمنس ونگ اور GIO اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور یہ بہت وقت کی ضرورت ہے. اس کیمپین کے بعد آپ اس طرح کے اسکولز کا پروگرام بنا سکتے ہیں. اور الحمدللہ کئی ہمارے ریاستوں میں شعبہ خواتین کی جانب سے ویکینڈ اسکولز یا ایوننگ اسکولز چل رہے ہیں. تو یہ ایک فی الوقت سلیوشن ہے جو مطلب آخری درجے کا سلیوشن ہے. حالانکہ پورا جو سسٹم ہے وہ اسکول ہی میں ڈیولپ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اسکولز میں فیوریبل کنڈیشنز نہیں ہیں، تو اب ہمیں کم سے کم چاہیے کہ یا تو ویکینڈ اسکولز کا قیام کریں یا پھر ایوننگ اسکولز کا، جسے ویمنس ونگ اور GIO قائم کر سکتے. تو ہمیں ایک پراپر چیک رکھنی چاہیے کہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں اسکولوں میں، اور جیسے آپ نے سجیسٹ کیا کہ ویکینڈز کے دوران ان کی ذہن سازی کی کوشش کریں. بالکل. اور باپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں سر؟ بہت بڑی غلط فہمی اور بلکہ پریکٹس ہے ہمارے سماج میں کہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب بچوں کی تعلیم ماں کے ذمے ہے. اور میں چونکہ اسکول چلاتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو 90% مائیں ہوتی ہیں. ہم نے اپنے اسکولز میں یہ لازم کر دیا ہے کہ ایک پیرنٹ ٹیچنگ میں ماں شریک رہے اور دوسری پیرنٹ ٹیچنگ میں باپ شریک رہے. باپ کی ذمہ داری بعض معاملات میں ماں سے بڑھ کر ہے، لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ آج کے باپ یا آج کے فادرز نہیں جانتے ہیں. فادرز سمجھتے ہیں کہ میرا کام صرف پیسے کمانا ہے، بچہ جب ضد کرتا ہے تو اس کو 20-25 روپے دینا ہے، رات میں چکن کباب گھر لے جانا ہے. نہیں، یہ نہیں ہے آپ کا کام. آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کوالٹی ٹائم دیجئے. ایک بہت بڑا لائف کوچ ہے سیمن سینک، وہ یہ کہتا ہے کہ آج بچوں کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، نمبر 1 وہ پیرنٹنگ کا چیلنج ہے. اور پیرنٹنگ میں سب سے بڑا چیلنج باپ کے ذمہ داری کا ہے. آج باپ اپنی ذمہ داری جتنی ادا کرنا چاہیے اتنی ادا نہیں کر رہا ہے. اس کے دماغ میں اپنے باپ ہونے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا خراب کانسیپٹ ہے، اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلامی کانسیپٹ تو یہ ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ وقت گزارے، کوالٹی ٹائم دے، انٹریکشن کرے، بچوں کو اپنا دوست بنائے، بچوں سے اچھی باتیں کرے، بچوں کے مسائل کو سنے، بچوں کے ساتھ انگیج ہو، بچوں کے ساتھ اپنا قیمتی وقت گزارے، کھیلے کودے. یہ باپ کی ذمہ داری. بہت صحیح کہا آپ نے کہ ماں کے ساتھ ساتھ ماں، بے شک ماں کا گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے بچوں کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ میں باپ کی بھی بہت اہم ذمہ داری ہوتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر. تو ماں باپ دونوں ایک میجر رول ادا کرتے ہیں بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے. اگلا سوال یہ ہے کہ بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت اور ذہن سازی میں اساتذہ اور والدین
کا کیا رول ہونا چاہیے؟ وہ آلموسٹ آپ نے باتیں کہی. استاد کا کیا کردار ہونا چاہیے یہ بھی بتائیں. ٹیچرز سے میں کہوں گا کہ وہ صرف مارکس پر توجہ نہ دیں، جیسا کہ میں نے کہا صرف ایگزامینیشن پر توجہ نہ دیں، صرف بچے کو امپلائیبل بنانے کی نہ کوشش کریں، بلکہ بچے کو سماج کا اچھا فرد بنانے کی کوشش کریں، ایسا اس کو ایک مستقبل کا فرد بنانے کی کوشش کریں جو ایک ہیپی خاندان، خوشحال خاندان لیڈ کر سکے. تو اس طرح بچے کو کی ٹرانسفارمیشن کیجئے، بچے کی شخصیت سازی کیجئے، نہ کہ صرف اس کو نوٹس دیجئے. یہ ٹیچرز سے میری بات ہوئی. پیرنٹ سے میری بات یہ ہے کہ پیرنٹ بھی صرف بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں بیٹے پڑھ پڑھ اور پڑھ. کتنے مارکس لایا، کتنے مارکس لایا، 90 لایا تو اتنے کیوں نہیں لایا، اسی پر توجہ ہے. میں پیرنٹ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا بچہ 70 مارکس لائے، 60 مارکس لائے، نو پرابلم، لیکن آپ کے بچے کے اخلاق بہتر ہو، آپ کا بچہ ایک مکمل شخص بنے، آپ کا بچہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے، آپ کا بچہ ایک ریسپونسبل سٹیزن بنے، آپ کا بچہ اللہ کا ایک بندہ بنے. یہ آپ کوشش کریں. جی بہت صحیح کہا آپ نے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اور بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم کا کس طرح سے توازن کرنا چاہیے، بیلنس کرنا چاہیے اس کو. دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی صحیح ہے کہ اسلام تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کرتا ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، ڈائیکٹومی نہیں ہے. اور اسی طرح اسلام میں ایجوکیشن مونولیتھ ہے، ایک ہی ہے. سائنس کی تعلیم کا بھی منبع اللہ کی ذات ہے، اسی طرح سوشل سائنسز کی ساری تعلیمات کا منبع اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو پورا ایک ہی سورس ہے علم کا. اب یہاں آپ جو کہہ رہی ہیں دینی تعلیم سے مراد ہم لیتے ہیں ویلیو ایجوکیشن. تو اب یہ دنیا بھی جانتی ہے، اب تو ماڈیول آ چکے ہیں کہ آپ مورل ایجوکیشن کیسے امپارٹ کریں. پھر مورل ایجوکیشن میں اب نئے تھیریز آ گئے ہیں کہ انٹرنلائزیشن آف ویلیوز کیسا ہو. بچوں میں ویلیوز نہیں آئیں گے تو وہ کامیاب فرد نہیں بنیں گے. جب وہ کامیاب فرد نہیں بنیں گے تو وہ کسی بھی کارپوریٹ کے، انڈسٹری کے یا آفس کے، دفتر کے کامیاب کرمچاری یا کامیاب ایگزیکٹو بھی نہیں بن سکتے ہیں. تو اس طرح آج ایجوکیشن آف ویلیوز، ایجوکیشن آف سوشل اسکلز جسے کہا جاتا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ اب انفارمیشن تو آپ کے موبائل فون میں اویلیبل ہے. صحیح ہے. اب a+b² یا بڑے سے بڑے الجبرا کے فارمولے کو آپ گوگل میں ٹائپ کریں، وہ سلیوشن دے دے گا. لیکن انٹرپریٹیشن اور اس کے ذریعے لائف کو بہتر بنانے کا جو ہنر ہے وہ اب ایجوکیشن میں داخل ہو چکا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس پر ابھی توجہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہی ایک ایجوکیشن سسٹم میں ریفارمیشن کی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے دونوں کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، ایک بنا دیتے ہیں اور تعلیم کے برکات کو حاصل کرتے ہیں. جی بہت ان ڈیپتھ بات کہی آپ نے کہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی ہیں، لیکن نظریات جو پیرنٹس یا آج کل جو معاشرے میں ہو گئے ہیں وہ شاید غلط ہیں، کیونکہ صرف یہی دینا اور وہی تعلیم دینا یہ صحیح نہیں ہے. سماج میں جو برائیاں پھیلی ہیں ان کے تدارک کے لیے تعلیمی سطح پر کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے، جو کرائمز اور وائلنس پہ کام ہوتا ہے وہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جتنے کرائمز ہیں یا اخلاقی جرائم ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے آپ کا مورل ڈیٹرنٹ، یعنی وہ فورسز جو اندر سے بچوں کے شعور، تھاٹس، اخلاق کے ذریعے تشکیل پاتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے پنشمنٹ، لاس. تو معاشرے کے بگاڑ کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، کنٹرول کرنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک ہوتا ہے ڈیٹرنٹ. تو یہ ڈیٹرنٹ جو ہے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، جب سے ہی آپ ایسا ویلیو سسٹم بچوں کے اندر آپ ڈال دیں کہ وہ بڑے ہو کر وہ سارے جو کرائمز ہیں، برائیاں ہیں، بگاڑ ہیں، ان سے وہ بچے رہیں، ان کے اندر سیلف مانیٹرنگ آ جائے. ایک تو یہ ہے، اور اسی پر ہم زیادہ کام کرتے ہیں، اور یہی چیز ہمارے کنٹرول میں ہے. دوسری چیز جو پنشمنٹ کی ہے، شریعت کی ہے، وہ ایک دوسرا ڈومائن ہے، وہ ابھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ گورنمنٹ از ٹیکنگ کیئر آف دیٹ. سو ہمارا جو
ویمنس ونگ کا یا پیرنٹ کا یا خاندان کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ کہ بچوں کے اندر برائیوں کے تعلق سے ہم ایسا شعور بیدار کریں کہ بچہ ان برائیوں کو دیکھے نہیں، ان برائیوں کو پریکٹس کرنے یا اس کو اڈاپٹ کرنے یا اس میں انڈلج ہونے کی تو دور کی بات، اس کا نام سن کر خوف کھائے۔ تو اس طرح کا ایک سینس، اس طرح کا ایک شعور پیدا کرنا یہ خاندان کی، پیرنٹ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم ہی اگر ان برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں یا ان برائیوں کے پہلے دوسرے اسٹیپس پر ہم خود چڑھے ہوئے ہیں تو پھر یہ کام مشکل ہے۔ جیسا جھوٹ بولنا ہے، بچے کو آپ جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں، بچے سے کہہ رہے ہیں کہ بے حیا فلمیں نہ دیکھیں اور آپ خود بے حیا فلمیں دیکھ رہے ہیں، بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیسنٹ لائف مینٹین کریں اور آپ خود ڈیسنٹ لائف مینٹین نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو، پیرنٹ کو، خاندان کو ایک نمونہ، ایک آئیڈیل پیش کرنا پڑے گا۔ ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہم پیش کریں گے تو بچے پیرنٹ سے سیکھیں گے۔ بچے کا سب سے پہلا، جیسا کہ ہماری بہن نے کہا کہ پہلا جو مدرسہ گود ہے، اسی طرح جو بچے کے لیے سب سے پہلے آئیڈیل ہے وہ پیرنٹ ہے۔ ماں اور باپ کو دیکھ کر بچہ سیکھتا ہے۔ ایرکسن جو بہت مشہور سائیکالوجسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 8-10 سال تک بچہ امیٹیٹ کرتا ہے پیرنٹ کو۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ بچہ جو ہے، اگر باپ صبح بیٹھ کر چائے پی رہا ہے، اخبار پڑھ رہا ہے اور اپنی وائف سے کہتا ہے او پانی لے کے آؤ، تو بچہ اسی کو امیٹیٹ کرتا ہے۔ وہ بھی اپنی چھوٹی کرسی پر بیٹھے گا، چائے پیتے رہے گا اور بولے گا کہ پانی لے آؤ میرے لیے۔ تو یہ بچہ امیٹیٹ کرتا ہے، یہ آپ لاشعور میں چلی جاتی ہیں اس کی چیزیں اور وہ پھر دوبارہ آتی ہیں۔ تو بچے کے سب کانشیس میں صحیح چیزیں بٹھانا یہ پیرنٹ کا کام ہے۔ جیسا بھی وہ اپنے ماں باپ کا برتاؤ دیکھتا ہے گھر میں، وہ وہی فالو کرتا ہے۔ تعلیم اور تربیت بچوں میں خود اعتماد پیدا کرتی ہے، ان کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرتی ہے، جو ان کو صحیح اور غلط کا فرق سکھاتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے ایک معاشرے کے لیے، ایک معاشرے میں ایک صحیح سٹیزن بننے کے لیے۔ ان کو اپنے حقوق، اپنی ذمہ داریوں سے آراستہ کرتی ہے۔ اس پر اور تھوڑا روشنی ڈالنا چاہیں گے آپ؟ بچے کو یہ سکھاتی ہے کہ بیٹے تم میڈیکل میں کیسے ایڈمیشن لوگے، JEE کو کیسے کریک کرو گے، CAT کو کیسے کریک کرو گے، کلیٹ کو کیسے کریک کرو گے، یہی سکھایا جا رہا ہے۔ اور یہی ہمارے تعلیمی نظام کا سب سے بڑا ویکنس ہے کہ بچے کو صرف آپ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں کریک کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بچے کو آپ سوشل ویلیوز نہیں سکھا رہے ہیں، بچے کو آپ اسٹریس کنٹرول کرنا نہیں سکھا رہے ہیں، بچے کو آپ اینگر کنٹرول کرنا نہیں سکھا رہے ہیں، بچے کو ریٹریٹ کرنا نہیں سکھا رہے ہیں، بچے میں امپیتھی نہیں آ رہی ہے، بچے میں کنسرن نہیں آ رہا ہے۔ اسی لیے آج بچے، انٹیلیجنٹ بچوں کے اندر بھی سوسائیڈل ٹینڈنسیز پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے آج بچے بڑے ہو کر بیڈ ہسبینڈ بن رہے ہیں، پڑھی لکھی لڑکیاں بیڈ وائفز بن رہی ہیں، سوری ٹو سے۔ اسی لیے کہ یہ لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کو آپ لوگوں کو یہ ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسکولز میں جائیے، کالجز میں جائیے، ایسے باڈیز اور ایسے فورم کریٹ کریے جس میں بچے ڈیبیٹ کریں، ڈسکشن کریں۔ بچے، نئی تعلیمی پالیسی میں کہا گیا کہ بچوں کو سینسیٹائز کریں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کالجز میں بچے کتنا ہیٹ مانگرز بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے ریلیجن کو نہیں جان رہے ہیں۔ میرے ریلیجن کو دوسرا اسٹوڈنٹ جانے، دوسرے کے ریلیجن کو میں جانوں، یہ پوری فضا ختم ہو چکی ہے۔ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں۔ اس سسٹم کے چیلنجز کو قبول کرنا ہے اور اسے دور کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جتنے کوالٹیز بیان کیا ہے وہ سارے کوالٹیز ایک بہترین ایجوکیشن سسٹم کے ڈیزائریبل آبجیکٹیوز ہیں، بٹ انفارچونیٹلی وہ ڈیزائریبل آبجیکٹیوز ہم اچیو نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے لیے صرف حکومت نہیں، ہم اور آپ بھی دوشی ہیں۔ ہم کو اور آپ کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی،
تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے جو صرف ایک معاشرے کو ہی نہیں بلکہ ملک کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ملک میں امن و سکون تعلیم کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، اس لیے ایک مضبوط معاشرے کے لیے صحیح تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے۔ جناب سید تنویر احمد صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے اپنا وقت نکالا اور ہمیں ان اہم باتوں سے آراستہ کیا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ